السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورۃ القصص آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو پچھلی کلاس میں بھی قارون کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو یہ وہ بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جس کو اللہ نے بہت دولت عطا کی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی دولت کو دیکھ کے رشک کیا اور یہ اترانے لگا کہ یہ میرا اپنا ہنر ہے، میرے پاس جو علم ہے اس علم کی بدولت مجھے دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو خراجہ وہ نکلا علی قومہ اپنے قوم کے سامنے، اپنے قوم پر نکلا یعنی قوم کے سامنے آیا، فی زینتی اپنی زیب و زینت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ فی مانے یہاں پر ساتھ ہے نا، شان و شوکت میں آیا مطلب ساتھ آیا۔ قال الذین ان لوگوں نے کہا جو یریدون چاہتے ہیں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی اور اسی کی عیش جو لوگ چاہتے ہیں، یا لیتا اے کاش لنا مثل ما اوتیا ہوتا ہمارے لیے جیسا دیا گیا ما جو اوتیا دیا گیا قارون کو، ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہمیں بھی کاش ایسی دولت مل جاتی جو قارون کو ملی ہے۔ انہو بے شک یہ لذو حظ عظیم بڑی قسمت والا ہے۔ حظ مانے قسمت، حصہ، حظ مانے حصہ جو ہوتا ہے، عظیم باقی حصہ اس کو ملا ہے دنیا سے، بڑی قسمت والا ہے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، اوتوا العلم جو علم دیے گئے، یعنی جن کو علم ملا، جن کو علم ملا ان لوگوں نے کہا ویلکم اے کاش تمہاری ہلاکت بربادی، ہائے تمہاری بربادی تمہاری ہلاکت۔ ویلن مانے ہلاکت تباہی کو کہتے ہیں۔ ثواب اللہ اللہ کا ثواب، خیر زیادہ بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو آمنا ایمان لے آیا، وہ عمل صالحا اور اس نے بھلے کام کیے، ولا یلقاہا اور نہیں یلقا دیا جاتا ہے ہاں یہ الا مگر الصابرون صبر کرنے والوں کو، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر اور اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو جماتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو صبر کا معنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور کبھی اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آ جاتی ہے تو اس پر اپنے آپ کو جما کے رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو خسفنا، خسف خاسین فا معنی ہوتا ہے دھسا دینا، فخسفنا تو ہم نے دھسا دیا، بھی اس کو، وہ بداری اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں، فما کانا تو نہیں ہوا، لہو اس کے لیے، من فیتین کوئی جماعت، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، ینصرونہ نصر ینصر معنی ہوتا ہے مدد کرنا،
यंसुरूनहु, जो उसकी मदद करती, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह के इस अजाब से, अल्लाह की इस पकड़ से उसको बचा लेती, उसकी कोई जमात ना उसकी दौलत उसके कोई काम आए। वमा काना, और न था वो, मिनल मुंतसरीन। इंतसर माने होता है गालिब आ जाना, जीत जाना, और वो खुद भी अपने आप को बचा ना सका, वो भी गालिब आने वालों में से ना हुआ, खुद भी अपने आप को वो ना बचा सका। फिर हमने उसको और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, फिर उसके लिए कोई जमात न उठी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद ही अपने को बचा सका। وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر। वअस्बह, और हो गए, अल्लज़ीना, वो लोग, जो तमन्ना कर रहे थे, मकानो, उसकी जगह की, यानी वो उसकी जगह होते, उसके जैसा उसको उनको मिल जाता, जो इस बात की तमन्ना कर रहे थे वो, बिलम्स, कल, जो कल उसकी तमन्ना कर रहे थे उसकी जगह होने की, उसकी जैसी किस्मत पाने की। यकूलून, वो कहने लगे, अस्बह यकूलून, वो कहने लगे, वही का, अफसोस, वही, ये अफसोस के लिए होता है, वही, वही आगे काफ जोड़ा हुआ है, वही का, अफसोस, अन अल्लाह, बेशक अल्लाह, हकीकत ये है, यानी ये उसका कोई कमाल नहीं था इस दौलत में, वो सोच तो रहा था, लेकिन उसका उस दौलत में कोई कमाल नहीं था हासिल करने में। हकीकत ये है कि बेशक अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, रिस्क को फैलाता है, लिमन यशाउ, जिसको चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से, वयक़दिरु, वयक़दिरु रिस्क, और रिस्क में तंगी करता है, रिस्क को तंग करता है जिसके लिए चाहता है। आगे यही सेंटेंस रिपीटेड है। और जो लोग कल उसके जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे कि अफसोस, बेशक अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना वकअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। लौला, अगर ना होता, अन के, मन अल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया, अलैना, हम पर, लखसफ बिना, तो वो हमें भी धंसा देता। तो ये अल्लाह का एहसान है कि हम बच गए। वही का, वही वाला वर्ड है पीछे वाला, अफसोस है, अन्नहु, बेशक, ला युफ्लिहु, कामयाब नहीं होते हैं, अल काफिरून, इनकार करने वाले। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमको भी जमीन में धंसा देता। अफसोस, बेशक इनकार करने वाले फलाह नहीं पाएंगे। तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। तिलका, ये, अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, नजअलुहा, हम बनाते हैं इसको, लिल्लज़ीना, यानी हम देते हैं इसको, लिल्लज़ीना, उन लोगों को जो, ला युरीदूना, नहीं चाहते हैं, अरादा माने होता है चाहना, युरीदू मुजारे फॉर्म है, वाउ नून के साथ प्लूरल है, जो नहीं चाहते हैं, उलूवन, बुलंदी, तकब्बुर करते हैं, जो नहीं चाहते हैं जमीन में बड़ा होना, उलू माने बुलंद होना, तो जो बुलंद होना नहीं चाहते, फिल अर्द, जमीन में, वला फसादा, होना बिगाड़ चाहते हैं, उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, और वो दूसरों से ऊपर रहना नहीं चाहते, वला फसादा, होना वो बिगाड़ करते हैं, वला आकिबतु, और आकिबत, आखिरी अंजाम, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी से या नून के साथ प्लूरल है। ये आखिरत का घर हम उन लोगों के देंगे जो जमीन में ना बड़ा बनना चाहते हैं और न फसाद करना, और आखिरी अंजाम डरने वालों के लिए है। आयशा, कैमरा ऑन कीजिए अपना। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جو جاء آیا بالحسنتی بھلائی لے کر، یعنی جس نے بھلائی کی، فلہو تو اس کے لیے ہوگا خیر منہا، اس سے بہتر بدلہ، جتنا اس سے کیا ہوگا اس سے بھی اچھا اس کے لیے بدلہ ہوگا. ومن جاء اور جو لے کر آئے گا بالسیئۃ برائی، یعنی جس نے برائی کی ہوگی، فلا یجزا تو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے عملوا عمل کیا، السیئات برے، جنہوں نے برے کام کیے، الا مگر ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو بدلہ وہی ملے گا جو وہ کرتے تھے، جتنا انہوں نے برا کیا ہوگا اسی کے حساب سے ان کو سزا ملے گی. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا. یہ پیسیو ہے، جزائے زی معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ان الذي بے شک وہ جس نے فرض کیا علی کا تم پر القرآن قرآن کو، لرادو کا، رادو رادن کہتے ہیں لوٹانے والے، ردہ معنی ہوتا ہے لوٹانا، اور رادن لوٹانے والا، تو وہ لوٹائے گا تم کو الی معاد ایک انجام کی طرف، ایک اچھے انجام کی طرف وہ تم کو لوٹائے گا. تم پر قرآن فرض کیا اور تم اس کے حساب سے عمل کرو گے اپنی زندگی میں، اس پر چلو گے تو اس کا ایک بہترین انجام ہوگا. قل کہہ دو ربی اعلم میرا رب زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی کون آیا ہدایت لے کر، ومن ہوا اور کون ہے، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں، فی میں ضلال گمراہی، مبین واضح کھلی ہوئی. بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا. کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت اور تم نہیں تھے، ترجو کہ تم امید کرتے، تم امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقا کہ دیا جائے تم کو، الکتاب کتاب کہ تم کو کتاب دی جائے، کہ تمہاری طرف ڈالی جائے کتاب، یعنی تم کو کتاب ملی. تم کو اس بات کی امید نہیں تھی، مگر یہ اللہ مگر رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے. فلا تکونن تو لہذا تم نہ بننا ہرگز ظہیرن مددگار، للکافرین انکار کرنے والوں کے. اور تم کو یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، پر تم منکروں کی مددگار نہ بنو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا اور لا نہیں، یسدن صد یسد معنی ہوتا ہے روکنا، تو اور یہاں پر یہ نون تشدید کے ساتھ ہے، یہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ بہت تاکید کے لیے آتا ہے. تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ روک دیں کا تم کو عن آیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں کو پہنچانے اور ان پر عمل کرنے سے، بعد اذ انزلت الیک بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف بھیج دی گئی ہیں، نازل کر دی گئی ہیں. ودعو الی ربک اور تم پکارو الی ربک اپنے رب کی طرف، ولا تکونن اور نہ بن جانا من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعو اور نہ پکارو، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہ آخر کوئی دوسرا معبود، لا الہ کیونکہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، حقیقی معبود وہی ہے صرف. کل شیء ہالک ہر ایک چیز
ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے، وجہ ان میں سے چہرہ ہوتا ہے، تو سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ الیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم کو لوٹایا جائے گا۔ تو ارجع یرجع مانے ہوتا ہے لوٹانا، اور اس کا جو پیسو فارم ہے یرجع، تا کے ساتھ سیکنڈ پرسن، ترجع واو کے ساتھ پلورل، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے دوسری سورت سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ قصص ہماری کمپلیٹ ہو گئی، یہ سورہ عنکبوت ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ کیا حسبہ سمجھ لیا ہے، الناس لوگوں نے، ان کے، یترکو، ترکا یترکو مانے ہوتا ہے چھوڑنا، یترکو پیسے فارم ہے، اس سے واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے، آگے نون ان کی وجہ سے ہٹ گیا ہے، کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے یقولو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے اس کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا کہنے پر؟ آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور وہ لوگ لا یفتنون، فتنہ اتنی معنی ہوتا ہے آزمانا، اسی کا پیسو ہے یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جا رہے ہیں، ابھی ان کو آزمایا نہیں جا رہا ہے، کہ خالی یہ بات کہنے سے کہ وہ ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے، اس طرح ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، تو خالی ایمان لے آئے کہنے سے کام نہیں چلتا۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو جانچا نہ جائے گا کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کی جو آیات ہیں ان کو اپنی خواہشوں کے، اپنے خواہشوں پر ان کو فوقیت دیتے ہیں یا نہیں، اپنی مرضی پر اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں نہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نہیں، تو یہ آزمائش۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، فتنا ہم نے آزمایا، الذین ان لوگوں کو جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان کو بھی آزمایا ہم نے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ تو اللہ ضرور جان کر رہے گا، الذین ان لوگوں کو، صدقوا جو اپنی بات میں سچے ہیں، جنہوں نے یعنی سچ بولا یہ کہنے میں کہ ہم ایمان لائے، تو جب آپ نے یقین کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات تمہارے لیے سب سے اولیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ ہر چیز پر آپ کے لیے ان کا حکم اولیت رکھتا ہے، اس بات میں آپ سچے ہو یا نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وہ ضرور جانے گا الکاذبین جھوٹوں کو۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جانچ کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ ام یا حسبا سمجھ لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، یعملون جو کرتے ہیں، السیئات برائیاں، ان یسبقونا کہ وہ بڑھ جائیں گے آگے ہم سے، کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، وہی سوچ رہے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ سا کہ سا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، وہ کتنا برا ہے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من جو काना है, यरजू उम्मीद करता, जो उम्मीद करता है, लिका अल्लाह अल्लाह से मुलाकात की, लिकाउल मुलाकात अल्लाह की मुलाकात की जो उम्मीद रखता है, तो सुन लो फ़इन्ना बेशक अजल अल्लाह अल्लाह की तय की हुई मुद्दत लआतिन वो आने वाली है, बस आ ही चुकी है. वह हुआ वही है अस्समीअ सब सुनने वाला, अल अलीम सब जानने वाला. जो शख्स अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है तो अल्लाह का वादा जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है. वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन. वमन और जो जाहदा जिहाद करता है, जाहदा कोशिश के मीनिंग में भी आता है, मेहनत, मुस्तहिद मेहनती को बोलते हैं. तो जो जिहाद करता है फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, तो वो अपने लिए ही जिहाद कर रहा है. अल्लाह को उसकी मेहनत और उसकी कोशिशों की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप को साबित करने के लिए ये काम कर रहा है, तो उसी के लिए फायदा होगा उसको. इन अल्लाह बेशक अल्लाह लगनियुन बेनियाज है, अनिल आलमीन दुनिया जहान से, उनकी कोशिशों उनकी मेहनतों से. और जो शख्स मेहनत करे तो वो अपने ही लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज है. वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून. वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व अमिलू और उन्होंने काम किए, अस्सालिहात अच्छे अच्छे, लनुकफ्फिरन्न अन्हुम कफ्फरा मन होता है छुपा देना, हम छुपा देंगे अन्हुम उनसे सय्यिआतिहिम उनकी बुराइयों को, उनकी बुराइयों को ढांप देंगे, हम पर्दा डाल देंगे उनकी बुराइयों पर. वलनजजियन्नहुम, ठीक है, काफिर को भी काफिर कहा जाता है इस वजह से क्योंकि वो अल्लाह की नियमतों का इनकार करता है, छुपाता है अपने दिल में. और रात को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि रात भी ढांप लेती है चीजों को. ठीक है, तो काफारा इसका एक मीनिंग छुपाने का भी होता है, तो हम ढांप देंगे, पर्दा डाल देंगे उनकी बुराइयों से. वलनजजियन्नहुम और हम बदला देंगे उनको, अहसना बेहतर, अल्लजी उसका जो कानू यअमलून वो क्या करते थे. और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किया तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे और उनके उनके अमल का बेहतरीन बदला देंगे. ववस्सैना الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ववस्सैना الإنसान और वस्सैना हमने वसीयत की, अल इंसान इंसान को, बिवालिदैन उसके वालिदैन के बारे में, हुस्ना भलाई की, हमने भलाई की उनके साथ, अच्छा सलूक करने की वसीयत की. और वसीयत आप लोग जानते हैं वसीयत कितना ताकीदी लफ्ज होता है. ठीक है, आपने सुना होगा आम तौर से, चाहे ये हम आपको वसीयत की जो लफ्ज का जो टेम्परेचर है सिर्फ वो बताना चाह रहे हैं हम आपको कि इब्राहिम तुम्हारा कैमरा कहाँ है भाई, सही से बैठो. तो आमतौर से ये होता है कि अगर कोई आदमी वसीयत करके मर जाता है तो चाहे जिंदगी में उसकी वो बात ना मानने हो, लेकिन उसकी वसीयत को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत जतन करते हैं. तो वसीयत का इतना टेम्परेचर है, आदमी मरते वक्त कोई बात कह के जा रहा है, वो वसीयत होती है, उसको भी वसीयत कहते हैं. तो वसीयत है ताकीदी हुक्म देना खूब जोर देकर. आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी मर रहा है और मरते हुए वो कोई बात कह के जा रहा है, तो कितना उसके यहाँ पर उस बात का एहतमाम होगा, उस बात के लिए वो कितना ज्यादा. अब देखिए यहाँ पर लफ्ज वसीयत का है, तो इसके अंदर जो ताकीदी हुक्म के मीनिंग एक जोरदार, अल्लाह ने तुम्हें जोर देकर खूब ताकीद के साथ ये हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो. वही जाहदा का, अगर वो जाहदा वही कोशिश करना,
خوب جتن کرنا تمہارے ساتھ، خوب جتن کرے، لتشرک بھی تاکہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ، ماں اس کو جو لیس لک بھی جس کے بارے میں نہیں ہے تم کو علم کوئی علم، فلا تطعہما تو ان کی بات نہ مانو. ٹھیک ہے، تاکیدی حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، لیکن اگر وہ بھی تمہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو تو ان کی بات بھی نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. الیہ مرجعکم لوٹنا تم کو میری طرف ہے، میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم اور میں تم کو بتاؤں گا بما کنتم تعملون تمہارے عمل کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے اس کے بارے میں. اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے کام کیا، الصالحات اچھے اچھے، لندخلنهم تو ہم ضرور داخل کریں گے ان کو فی الصالحین اچھے لوگوں میں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ انکاری کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ بیچ کے ہیں. اور لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، فیضا پھر جب اوزیا اس کو تکلیف دی جاتی ہے فی اللہ اللہ کے تعلق سے، کچھ اس کو سزا ملتی ہے یا کچھ بھگتنا پڑ جاتا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے، جعل فتنۃ الناس تو لوگوں کی آزمائش کو، وہ لوگوں کے اس آزمانے کو وہ بنا دیتا ہے کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کا جیسا. یعنی جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا اور اس کو برائیاں چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن کیا کرتا ہے وہ لوگوں کی آزمائش کو ایسا سمجھ لیتا ہے جیسے اللہ کے عذاب سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، تو اللہ کے عذاب کی طرح وہ ان کی آزمائش کو سمجھ لیتا ہے، اور اس آزمائش کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے معاملے میں جو اس کو کام کرنا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، الٹا کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے ڈرنا تو چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے اس کو، کہ اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اس کے حکم پر نہیں چلے گا تو اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ دنیاوی سزا کی وجہ سے اس آخرت کی سزا کو بھول جاتا ہے اور دنیاوی سزا کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پامال کرنے لگتا ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اب اس کی سمجھ یہ دیکھو، اس نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ لیا ہے جیسے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی طرح اللہ کو سمجھ لیا ہے، تو کہ ان کو دلوں کا حال تو جانتے ہیں نہیں، وہ بس لوگوں کی ظاہری چیز پر وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ آتا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جب کوئی وعدہ آتا ہے، کوئی مدد آتی ہے، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہنے لگیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ تو کیا نہیں ہے اللہ بِعَلَمَ جاننے والا اس کو جو فی صدور العالمین لوگوں کے دلوں میں، تو اللہ دلوں کی بات نہیں جانتا. تو یہ والی بات کرنے کا کیا معنی ہے؟ ارے جب اللہ جانتا ہے دلوں کے حالوں کو تو یہ کرنے کا کیا معاملہ ہے کہ بھائی اگر کچھ مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ آتا ہے یا ان کو کوئی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارا ساتھ تھے، ہم تو تمہاری ہیلپ کر رہے تھے. اور اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور عمل پہ نہیں آتے، ساتھ نہیں دیتے. تو یہ تو تب فائدہ دیتی ہے چیز
جب اللہ کو دلوں کی بات کا علم نہ ہو، لیکن جب اللہ جانتا ہے ساری باتیں تو یہ سب کرنے سے کیا فائدہ؟ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور جان لے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو المنافقین جو منافقین ہیں۔ یعنی یہ جو آزمائشیں ہیں اس طرح کی، یہ امتحان، یہ اسی وجہ سے یہ ایک طرح سے چھننی ہے، اس میں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے۔ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اللہ کو معلوم ہی ہے، لیکن یہ جو آزمائش ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اچھے برے الگ الگ صاف طور سے نظر آ جائیں، ان لوگوں کو کچھ کہنے کی وہاں پر کوئی موقع نہ ہو، جیسے پیچھے بھی آیت آئی تھی اس طرح کی، کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغامبر نہ آیا تھا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کہا للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہماری جو راستہ ہے، ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو۔ عائشہ، ابراہیم، تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ادھر توجہ رکھو نا۔ تو جو لوگ کفر کرتے تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا، ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم بھی ہماری راہ پر چلو، اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ بعد میں بھائی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اگر ہم ایمان نہ لائیں گے، رسول کی بات نہ مانیں گے تو ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اولن تو ایسا کچھ ہے نہیں، مننے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اگر مان لو ہو بھی گیا، تمہارے سوچنے کے حساب سے اگر ہو بھی گیا تو اگر کوئی سزا ملے گی تو ہم بھگتیں گے اس سزا کو، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، ہم تمہاری طرف سے اس سزا کو بھگت لیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہاری غلطیوں کو برداشت کر لیں گے، اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اور وہ ان کی من خطا، ان کی خطا سے میشے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی غلطیوں کو، ان کی سزا کو کچھ بھی کم کرنے والے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وہاں اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں اللہ کے یہاں پر کہ کسی کی برائیاں اپنے اوپر لاد لو تم، ایسا نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ان کے لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا۔ یہ ایسا گناہوں کا بوجھ تو ڈالا جائے گا، ان کو ڈبل تو ملے گا گناہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے بندے کا گناہ اپنے سر لے لے اور اس بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں یہ بول دوں کہ سر ٹھیک ہے کہ میں اس کی طرف سے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں، تو شاید دنیا میں ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ وہاں چھوٹنے والا نہیں ہے گنہگار، گنہگار کو چھوڑا نہیں جائے گا، البتہ کہنے کا گناہ ضرور ملے گا کسی کو۔ اگر کسی کو بہکایا، کسی نے کسی سے کوئی غلط کام کروایا تو اس کہنے والے کو بھی سزا ملے گی اور کرنے والے کو بھی ملے گی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، وہ ضرور وہ اٹھائیں گے، اثقالہم، ان کا بوجھ، وَاثْقَالًا مَّعَ اثْقَالِہِمْ، اور ان کے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ۔ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے لیکن اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے دوسروں کو بہکانے کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ، ان سے معلوم کیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے روز، عما کانوا یفترون، ان باتوں میں، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ افترا کرتے تھے، جو گھڑتے تھے، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں قیامت کے دن، اس کی بابت ان سے پوچھ ہوگی۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، ورڈز میننگ اس کے لیے۔